السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں آج ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 14 کے حوالے سے مختلف باتیں پیش کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 14 کی ابتدا میں جو سورہ ہے وہ سورۃ الحجر سورہ نمبر 15، جس کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 14 کی ابتدا میں کیا کہا؟ بڑی عظیم بات فرمایا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن کافر اس بات کی شدید خواہش کریں گے، چاہت کریں گے، چاہیں گے لو کانوا مسلمین، اے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ آج دنیا میں جو لوگ مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، کفر کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اللہ کہتے ایک دن آئے گا یہ خود تمنا کریں گے کہ کاش یہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم، ان کو چھوڑ دو، آپ یاکلوا، یہ کھائیں، ویتمتعوا، مزے کریں، ویلہہم الامل، اور آسائشوں میں زندگی گزاریں، آرزوؤں کی وجہ سے یہ جو ہے غافل رہیں۔ فسوف یعلمون، بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا، بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اچھائی، حق اور جو ہے سچی چیزیں کس کے ساتھ تھیں اور باطل کس کے ساتھ تھا۔ تو اللہ نے یہ ذکر کیا ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العالمین نے قرآن کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد یہاں قرآن، بعض لوگوں نے دین بھی مراد لیا ہے، لیکن ظاہراً قرآن مراد ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے کے انبیاء پر جو کتابیں نازل کی، پہلے کی قوموں کے لیے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا، اسی لیے آپ دیکھیں پہلے کی کتابیں بدل دی گئیں، چینج کر دی گئیں، یکسر تبدیل کر دی گئیں، لیکن یہ کتاب اللہ کے فضل و کرم سے 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، لیکن آج یہ کتاب جو کی توں ایز اٹ از، ایز اٹ واز، جیسے پہلے تھی ویسے آج بھی باقی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس نے کیا اور آئندہ بھی کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے آگے چل کر کے اس سورہ میں ایک بات کہی کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ ہر قسم کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہر قسم کا خزانہ ہمارے پاس ہے، لہٰذا لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ خزانوں کا سوال ہم ہی سے کریں۔ خزانے بھی نعمت ہیں، آسمان بھی نعمت، زمین بھی نعمت، اور اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب بھی نعمت، یہ سب نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ اے انسان، ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، ہم نے تیری پیدائش کی ہے، اور پھر تیرے بابا آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا، فرشتوں کے ذریعے ان کا سجدہ بھی کروایا، ابلیس نے انکار کر دیا تو ابلیس کو ہم نے دھتکار دیا، مردود قرار دیا، اور ابلیس نے وعدہ کیا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا قیامت تک کی مہلت مل جانے کے بعد۔ تو اللہ نے کہا کہ جو تجھے مانے گا میں تیرے اور تیرے ماننے والوں سمیت سب سے جہنم بھر دوں گا۔ کون سی جہنم؟ لہا سبعۃ ابواب، جس کے 7 دروازے ہیں، جس کے 7 دروازے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جنت کا تذکرہ کیا۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، اس میں قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ جہنم میں 7 دروازے ہیں، اللہ نے ذکر کیا، جنت میں 8 دروازے ہیں، اس کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان کے گھر جو فرشتوں کی آمد ہوئی انسانی شکل میں مہمان بن کر کے، وہ لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے، یہ تذکرہ ہم کر چکے، پارہ نمبر 12 کے اندر تفصیل سے اس کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ پھر اللہ نے اور بھی دیگر نبیوں کا تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا، اور جو ہے قوم سمود وغیرہ کا تذکرہ کیا۔ آگے اللہ نے ایک بات بیان کی، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے اور 7 مثانی دیا ہے۔ قرآن کا حصہ ہے یہ 7 مثانی۔ 7 مثانی سے مراد 7 ایسی آیتیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جن کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، جن کا اعادہ کیا جاتا ہے، اور اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن کا تو وہ حصہ ہے ہی ہے، قرآن عظیم میں وہ شامل تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے الگ سے اس کا تذکرہ کیا اس کی اہمیت بتانے کے لیے۔
اور اللہ رب العالمین نے بات بھی ذکر کی اس کے بعد کہ اسی کتاب کو تھامے رہیے، پکڑے رہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریے، اور جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیجئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں، آپ کے تعلق سے برے الفاظ کہتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کا برا انجام ذکر کیا۔ فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ آپ کا مذاق جو لوگ اڑاتے ہیں ہم ان کے لیے آپ کی طرف سے کافی ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد کے زمانے میں اور آج بھی یہ کسی نہ کسی شکل میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ گستاخ رسول کو ایسی سزا دیتا ہے جو دنیا والوں کے لیے عبرت ہوا کرتی ہے، نصیحت ہوا کرتی ہے۔ ایک اور چیز اللہ نے بیان کی کہ اگر انسان ڈپریشن میں ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے، کسی الجھن میں مبتلا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آج بہت سے لوگوں کو ذہنی تناؤ، الجھن، ڈپریشن وغیرہ کی شکایت۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے تعلق سے برے الفاظ کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا دل پریشان ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ آپ کیا کیجئے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ آپ اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے، اس کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی نماز کا سہارا لیجئے۔ زندگی میں جب بھی کوئی الجھن، مصیبت، پریشانی، غم، تکلیف اور کسی طرح کی کوئی چیز ہو تو فوراً اللہ کا ذکر کریں، تسبیح بیان کریں اور نماز کا سہارا لیں۔ اللہ نے کہا بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا صلی آپ فوراً نماز کا رخ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہی تعلیم دی ہے، خاص طور سے جو لوگ ڈپریشن میں ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کریں اور ساتھ ہی ساتھ نماز کا اہتمام کریں۔ فرض نماز تو پڑھیں ہی، ساتھ میں نفلی نماز بطور خاص رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے انہیں آرام ملے گا۔ ایک اور چیز جو اس سورہ کی آخری آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ ایک بندے کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کب تک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے کب تک؟ یہاں تک کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے، یعنی موت آ جائے۔ موت سے زیادہ یقینی چیز دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، موت کے بارے میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، تو موت کو اللہ نے یقین کا نام دیا ہے کہ یہاں تک کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے۔ صوفی حضرات یقین سے کہتے ہیں کہ جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہاں اللہ ہے، اللہ عبادت کا مستحق ہے، تو اس کے بعد نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ 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 کرتے رہو۔ غلط بات ہے، موت تک، آخری سانس تک اللہ رب العالمین کی ہمیں عبادت کرنا ہے، یہ اللہ نے حکم دیا۔ اس کے بعد سورۃ النحل کا آغاز ہوتا ہے۔ نحل کا مطلب شہد کی مکھی، جسے آپ بی کہتے ہیں، مدھو مکھی۔ سورہ نمبر 16 ہے۔ یہ سورہ وہ سورہ ہے جسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر لوگ نعمتوں والی سورہ کہتے تھے۔ آپ اس سورہ کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شروع سے آخر تک اللہ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا، بے شمار نعمتوں کا، اور نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کا انجام بھی اللہ نے اسی سورہ میں ذکر کیا ہے۔ ہم دیکھیں گے آگے۔ اللہ نے شروع میں سب سے پہلے تو اپنی مختلف نعمتیں ذکر کی ہیں، مخلوقات ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، خلق السماوات والارض، اللہ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان ہی کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ والانعام خلقها اور جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ان جانوروں میں کچھ ایسے ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو، جن پر سواری کرتے ہو، بعض ایسے ہیں جن پر تم اپنا سامان جو ہے لاد کر ڈال کر یہاں وہاں ٹرانسفر کرتے ہو، بھیجتے ہو۔ پھر اللہ نے کچھ جانوروں کا نام بھی لیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی اور نعمتیں ذکر کی کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے بارش نازل کیا، جس پانی کو تم پیتے ہو، جس سے اپنے کھیتوں کی سینچائی کرتے ہو۔ وہی اللہ ہے جس نے سورج، چاند، رات، دن یہ سب نظام بنایا، جس نے ستارے پیدا کیے۔ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں ہر طرح کی چیزیں پھیلا دی، مختلف رنگ کے، مختلف کلر کے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے سمندر کو تمہارے حوالے کر دیا۔ وہی اللہ ہے جو سمندر سے تمہیں غذا دیتا ہے، مچھلیاں دیتا ہے، تر و تازہ مچھلیاں اور گوشت تم پاتے ہو، تم کھاتے ہو۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ پہاڑ میں لرزش پیدا نہ ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پہاڑ کے ہونے کے باوجود زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے ستاروں کو پیدا کیا انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟
نعمتیں تو اتنی ہیں کہ گنتے جاؤ گنتے جاؤ گنتے جاؤ تھک جاؤ گے، گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ کی نعمتیں پاتے ہو، شکر ادا نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، رحم کرتا ہے، نعمتیں دے دیتا ہے۔ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہو پھر بھی اللہ ناشتہ دے دیتا ہے، پھر بھی اللہ جو ہے کاروبار میں برکت دے دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو گے تو کتنا اللہ دے گا، اللہ کی نعمتیں یہ سب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا یہ جو سب کر رہا ہے نا، یہ تمہارے لیے نعمتیں، یہ الہکم الہ واحد، یہ تمہارا تنہا اور اکیلا معبود ہے، وہ اکیلا معبود ہے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ اس اکیلے معبود کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کر رہے ہو، کسی اور کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، کسی اور کے سامنے رکوع اور سجدے والی کیفیت اختیار کر رہے ہو۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے اسی قسم کی باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، اور جو ہے مشرکین جو معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اللہ کی کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں آئی، تو اللہ نے کہا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، جب وہ نشانی آ جائے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر جنتیوں کا، جہنمیوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ اور آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر علاقے میں ہم نے رسول نبی پیغمبر بھیجے، اور دوسری بات جتنے بھی پیغمبر نبی اور رسول بھیجے انہیں ہم نے ایک ہی پیغام دیا تھا، ان کا جو ہے ان کی مشن، ان کی دعوت صرف ایک تھی، ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی، تمام انبیاء نے اسی کی طرف بلایا۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس نے اس کو مان لیا وہ ہدایت والا، جس نے نہیں مانا وہ جو ہے وہ ہدایت والا نہیں ہے، اور جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اس کا ثواب کیا ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے آگے ذکر کیا کہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے تو جو جانکار لوگ ہیں ان سے پوچھ لو، لیکن کیسے؟ دلائل کے ساتھ، بنا دلیل کے نہیں۔ یہ نہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہاں آمین کہہ دو، فوراً آمنا کہہ دو، فوراً قبول کر لو، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی ساری چیزیں سجدہ کرتی ہیں، لہٰذا لوگوں کو، انسانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے لیے سجدہ کریں۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ اے لوگوں، دو معبود مت بناؤ، وہ اکیلا معبود ہے، تو لہٰذا مجھے سے ڈرو۔ اللہ کہتے ہیں مجھے سے ڈرو، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اسی کے لیے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت بھی تمہیں ملی ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو نعمت بھی ملی ہوئی ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ ناشکری کرتے ہو۔ اور ایک ناشکری کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنی طرف سے تمہیں بیٹی جیسی نعمت سے نوازتا ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ منہ بناتے ہو۔ تم کیسے؟ جیسے زمانے جاہلیت میں عرب کے بعض قبیلے منہ بناتے تھے، اللہ نے ذکر کیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، منہ بن جاتا تھا، اور دانت پیسنے لگ جاتے تھے، قوم کے لوگوں سے چھپ چھپا کر پھرتے تھے، اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ زمین میں سما جائیں۔ اللہ نے کہا أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش جو کہ رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا تم سے، اور اس بارے میں تمہیں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ پھر اللہ نے اپنی کچھ اور نعمتیں گنوائیں۔ اللہ نے کہا اللہ ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے بعد اسی سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو جانور اللہ نے تمہیں نعمت کی شکل میں دیے ہیں نا، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ کیسے؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ کیسے؟ اللہ کہتے ہیں جانور نا چارہ کھاتا ہے، مادہ جانور خاص طور سے، یعنی جو فیمیل ہوتی ہے جانور، گائے کہہ لیجئے، بھینس کہہ لیجئے، بکری کہہ لیجئے، کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ چارہ کھاتے، گھاس کھاتے، جو بھی کھانا ان کو کھاتے ہیں۔ اس کھانے سے کیا بنتا ہے؟ 3 چیزیں بنتی ہیں، گوبر، دودھ، خون۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بہترین قسم کا دودھ پلاتے ہیں، خالص دودھ پلاتے ہیں۔ کوئی ہے جو گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر دے دے؟ اللہ کہتے جانوروں میں تمہارے لیے عبرت نصیحت ہے کہ اللہ کیسے صاف ستھرا دودھ تمہیں دیتا ہے، تم اس کو پیتے ہو، سائغا للشاربین، پینے والے کے لیے مزیدار ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی ایک اور نعمت ذکر کی، شہد کی مکھی، اسی کے نام پر یہ سورہ ہے۔ آپ سوچیں اللہ نے اس سورہ میں مختلف نعمتیں گنوائی ہیں، لیکن نام کس کا رکھا؟ اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ النحل۔ پتہ چلا کہ نحل جو ہے شہد کی مکھی، یہ اللہ کے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اسی لیے وہ جو مال بناتی ہے، جو سامان بناتی ہے، جسے ہم شہد کہتے ہیں، اس میں شفا رکھا گیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت کی، اللہ نے قرآن میں بھی کہا، آگے کہا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو شہد استعمال کرنا چاہیے، طب نبوی کا ایک حصہ ہے، اور اللہ کی قدرت، اللہ چھوٹی سی مکھی کے ذریعے اتنی عظیم چیز پیدا کر رہا ہے۔ اور اللہ نے ایک اور نعمت گنوائی کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے کسی کو مالدار کر دیا، کسی کو غریب کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مالدار ہے وہ اللہ کی نظر میں عظیم ہے، یہ آزمائش ہے کہ مالدار ہو کر کے اللہ رب العالمین کی نعمت کا صحیح استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اسے اللہ کے راستے میں لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا ہے، اور فقیر محتاج ہو کر کے اللہ کے فیصلے پر صبر کر کے صحیح راستہ اختیار کر کے حلال مال کماتا ہے کہ نہیں کماتا، یہ آزمائش چل رہی ہے۔ اللہ نے اور نعمت گنوائی، فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے جوڑا بنایا، تمہارے بیٹے بنائے، پوتے بنائے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ کے لیے لڑکیاں ثابت کرتا ہے، اللہ کے لیے جو ہے اس کا کوئی شریک پارٹنر بنا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ سب بہت غلط بات ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تمام غیب کی چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے، سب غیب اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور اللہ وہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ تمہیں کان کی نعمت دی، آنکھ کی نعمت دی، دل کی نعمت دی، ان تینوں نعمتوں کا استعمال کر کے تم نے علم حاصل کیا، عالم بن گئے، دنیا کے عالم بن گئے، دین کے۔ کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے ایک اور نعمت گنوائی، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، آسمان میں پرندوں کو جو آپ اڑتا ہوا دیکھتے ہیں نا، ایک قطار سے چل رہے ہیں، اڑ رہے ہیں ہوا میں، مطلب آپ جتنا اوپر جائیں ہوا اتنی تیز ملے گی آپ کو، لیکن اللہ نے ان کو روک کر رکھا، تھام کر کے رکھا ہے، ما یمسکہن الا اللہ۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہیں گھروں کی نعمت دی، آپ کے پاس گھر ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے۔ پوچھیں ان لوگوں سے جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے سر پر چھت نہیں ہے، کہ گھر کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ایک اور نعمت بتائی کہ اللہ نے تمہارے لیے گرمی کا لباس بنایا، سردی کا لباس بنایا، گرمی سردی میں اس کا استعمال کر کے اپنے آپ کو تم گرمی اور سردی سے بچاتے ہو اور اپنے لیے انتظام کرتے ہو۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم سرنڈر ہو جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ لیکن انسان نہیں پہچانتا اللہ کی نعمتوں کو۔ آگے اللہ رب العالمین نے بات بھی ذکر کیا کہ اللہ تمہیں تین باتوں کا حکم دیتا ہے، تین چیزوں سے روکتا ہے۔ تین باتوں کا حکم، عدل کا یعنی انصاف کا، احسان کرنے کا، ہر ایک کے ساتھ احسان کرو، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ۔ اور نمبر تین، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ تو تین باتوں کا اللہ نے حکم دیا۔ تین چیزوں سے اللہ نے منع کیا، کون کون سی چیزیں؟ فحش چیزوں سے، بدکاری والی چیزوں سے، بے حیائی والی چیزوں سے، اور دوسری چیز والمنکر، ہر قسم کے لغو کام سے، برے کام سے، والبغی، اور بطور خاص ظلم کرنے سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اللہ نے کہا ایسا نہ ہو اس عورت کی طرح جو عورت جو ہے دھاگا بناتی ہے، کرتی ہے پھر اس کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ ایسے ہی تم اپنے اعمال کو مت بناؤ کہ نیکیاں کر رہے ہو پھر کچھ ایسا کر جاؤ کہ نیکیاں برباد ہو جائیں، ایسا تمہیں نہیں کرنا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ جو بندہ بھی نیک عمل کرے، شرط یہ کہ وہ مومن ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کیا فائدہ ملے گا؟ ایمان اور عمل صالح کا کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی بنا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کو اس کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے قیامت کے دن۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اے لوگوں جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو مردود شیطان سے۔ اسی لیے ہم جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں۔ آگے اللہ نے بات ذکر کیا کہ اگر کبھی مجبوری میں، یہ تو ٹھیک ہے نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، عبادت کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، سب کچھ، لیکن بعض دفعہ کوئی مجبوری ہو جائے، کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ کے ساتھ شرک کرو ورنہ مار دیے جاؤ گے، ورنہ تمہارے گھر والوں کو مار دیا جائے گا، تو مجبوری میں اگر کوئی انسان دل میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اکیلا عبادت کا مستحق اللہ ہے، لیکن چونکہ سامنے مار دیا جائے گا، اس لیے جان کو بچانے کے لیے اگر کوئی بندہ کفر کا کلمہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، کفر کا کام کر لیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کا ایمان گڑبڑ نہیں ہوگا، اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ تو بظاہر جان بچانے کے لیے مجبوری میں کفر کا کام کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ آگے اللہ نے ذکر کیا، نعمتیں تو گنوا دی اللہ نے نا، پھر کیا کہا؟ نعمتوں کی
شکر گزاری ہونی چاہیے، نعمتوں پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا اگر ناشکری کرو گے تو ایک گاؤں والوں کی مثال سنو، مکہ والوں کی۔ اللہ نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، فرمایا اللہ نے کہ اللہ نے گاؤں والوں کی مثال بیان کی ہے جو بہت امن میں تھے، کانت آمنہ، بالکل محفوظ تھے، مطمئنہ، اطمینان سے زندگی چل رہی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ہر جانب سے ان کے پاس روزی آ رہی تھی۔ کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ دنیا میں امن سے زیادہ بڑی نعمت کچھ نہیں، اور ایسے ہی روزی مل جائے بہت بڑی چیز ہے، انسان کی جان محفوظ رہے بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اس ناشکری کی وجہ سے اللہ نے انہیں خوف کا اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ پہلے ہر طرف سے روزی مل رہی تھی، اب اللہ نے چھین لیا، بھوکا رکھ دیا۔ پہلے مطمئن تھے، اب خوف اللہ نے دشمنوں کا پیدا کر دیا، کہیں یہاں سے کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، کہیں یہاں سے کوئی حملہ نہ کر دے۔ ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ بما کانوا یصنعون، ان کی حرکتوں کی وجہ سے نعمتیں ملی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے بات بھی ذکر کی ہے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کوئی بھی اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتا، حرام نہیں کر سکتا، حلال کو حرام نہیں، حرام کو حلال نہیں، اور نہ ہی کوئی نئی چیز آ رہی ہے تو اس کو اپنی طرف سے حلال کہہ دو یا حرام کہہ دو، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر کہہ دیا تو ہو سکتا ہے یہ اللہ پر جھوٹ بات ہو جائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان کی فضیلت بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے عظیم انسان، اتنے بڑے پیغمبر کہ تنہا اللہ نے انہیں ایک امت قرار دیا۔ ایک امت یعنی جو کام پوری ایک امت مل کر کے کرتی ہے وہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے کیا ہے۔ وہ اللہ کے سچے بندے تھے اور اللہ کی طرف پلٹنے والے، رجوع کرنے والے تھے۔ دعوت و تبلیغ کے اصول اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ فرمایا جب کسی کو اپنے دین کی طرف بلاؤ تو کیسے بلاؤ؟ حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ کہ اس کو کس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے، اچھی بات، والموعظۃ الحسنہ، اچھی بات بول کر کے، کسی نصیحت کی بات کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر وہ نہیں سمجھ رہا ہے، بحث کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے تو آپ پھر بھی محبت سے بات کرو۔ اس کا فائدہ دوسری جگہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جو آپ سے بحث کر رہا تھا، آپ کے عمدہ طریقے سے بات کرنے کی وجہ سے کأنہ ولی الحمیم، وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ یہ دعوت و تبلیغ کے اصول اللہ نے بیان کیے۔ اور اس سورہ کے اخیر میں یا اس پارے کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ دین کے راستے میں، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے اگر کبھی کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو کیا کریں؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجیے اور یہ صبر اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وَلَا تَحْزَنْ، غم نہیں کرنا ہے، غمگین نہیں ہونا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہی دشمنوں کی چالوں سے اپنے آپ کو جو ہے تنگ محسوس کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، آپ احسان کے اور خیر اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو یاد رکھیے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بھلائی کرنے والے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ پارہ تھا جس پارے کے اندر اللہ نے بطور خاص سورۃ النحل میں اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں اللہ نے ہمارے اوپر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ ہمیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔